جناب سعید غنی صاحب، جانی میمن صاحب، ڈاکٹر طاہر صاحب، قاری اسرار صاحب، نعیم شیر صاحب، میرے عتیق بھائی، جمعیت پنجابی سوداگران کے عمائدین، اللہ والا ٹاؤن کے مکینوں، السلام علیکم۔ آج چونکہ 7 مئی کو ہونے والے الیکشن کی کمپین کا آخری دن ہے اور آخری لمحے ہیں، میری تقریر بھی آخری ہے، تھوڑی لمبی ہو جائے تو پلیز سن لینا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری لب کشائی آپ کے اور سعید غنی صاحب کے درمیان حائل ہوگی، لیکن مجھے بہت تھوڑا سا آپ کا ٹائم چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ والا ٹاؤن کے باسیوں کو، عتیق بھائی اور ان کی ٹیم کو ان کی سیاسی بصیرت اور سوچ پہ سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک احسن فیصلہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹ کا حقدار جانا اور اسے اپنے ووٹ کے لیے منتخب کیا۔ انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کی انشاءاللہ تقدیر کو بدل دے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب کوئی پتھر یا چٹان ٹوٹتی ہے تو اس میں ہزاروں چوٹوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن کریڈٹ اس آخری چوٹ کو ملتا ہے جس سے یہ پتھر یا چٹان ٹوٹتی ہے۔ تو جمعیت پنجابی سوداگران کا پیپلز پارٹی کے حلقہ احباب میں شامل ہونا یہ آخری چوٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کا کریڈٹ، آپ کی فتح کا کریڈٹ پنجابی سوداگران کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں دوستو، مسائل یقیناً اتنے ہیں کہ اگر ان پہ کوئی تقریر یا بحث کی جائے تو گھنٹے نہیں کئی دن گزر جائیں، لیکن میں یہاں آپ کو یہ تسلی اور گارنٹی دیتا جاؤں کہ آپ کے مسائل بہت کم ہیں، میری پارٹی اور میری حکومت کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ، اور ہم اپنے مسائل سے انشاءاللہ آپ کے مسائل کو شکست دیں گے انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا۔ ویسے بھی دیکھیں، ووٹ چونکہ ہے ہی ضمیر کی آواز اور ایک مقدس فریضہ ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس امانت کو ہم نے کس پلڑے میں ڈالنا ہے۔ تو یقیناً میں آپ سے یہاں یہ درخواست گزار ہوں گا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیں، تو میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں نہ دیں؟ آپ کے پاس دوسری آپشن کیا ہے؟ اور ہمارا یہاں مقابلہ کن سے ہے؟ مظفر وارثی نے کہا تھا نا کہ داموں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، کردار کو فیتے سے تو ناپا نہیں جاتا۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ کراچی کو حق دو اور کراچی کو ووٹ دو، ہاں کراچی کو حق بھی ہم دیں گے
لیکن کراچی سب کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ثابت کریں گے کہ کراچی کے حق اگر کوئی کراچی کو دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ، اور اسی طرح ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ دیکھیں یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل وہ ہے، آپ کے دکھوں کا مداوا وہ ہے، وہ در حقیقت آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے، وہ صرف اور صرف آپ کا ووٹ ضائع کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آج احتجاج ہے، آج مظاہرہ ہے، آپ نے صرف اور صرف نامنظور کہنا ہے۔ آپ کے مسائل آپ جانیں اور ان کا حل جانیں، ہمارا کام صرف یہی ہے کہ سڑکیں بلاک کر دینی ہے، روڈ بلاک کر دینی ہے، آپ کو دینا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے اپنے ووٹ کو کسی طرح بھی ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اور دوسری طرف اگر یہ میں کہوں کہ ایک پارٹی وہ تبدیلی سرکار والی بھی ہے، وہ پارٹی جس کا لیڈر ایک چھرے کا چھلکا کھانے کے بعد آج تک زمان ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ پارٹی جس کی قیادت پھانسی گھاٹ میں بھی کمپرومائز نہیں کرتی، بی بی شہید دو بم کھانے کے بعد پھر اپنے کارکنوں میں جا کے کھڑی ہوتی ہیں اور جام شہادت نوش کرتی ہیں۔ بہت دور کی بات، اس پارٹی کا مجھ جیسا ایک ادنا کارکن 100 کلو کا بم کھانے کے بعد بھی میدان میں آ جاتا ہے، اور وہ چھرے کے چھلکے والا آج بھی چھپا بیٹھا ہے۔ تو کسی طرح بھی جو کہ خود کہتا ہے کہ یہ لیڈر بزدل نہیں ہوتا، حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیں میں عتیق بھائی اپنے توسط سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور آپ کے توسط سے پنجابی سوداگران کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ہر لمحے آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے بھی میں عوام بھی ہوں، جیالہ بھی ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں ساڑھے خون دے وچ ہے لجپالی، ساڑھی نسل دی ہے پہچان ہے۔ میرے بھائیوں خوشی میں بلاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کی خوشی کو 4 چاند لگا دیں گے انشاءاللہ، اور اگر کبھی غم میں بلاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے سینے سے اپنا سینہ لگائیں گے، آپ کے سارے غم جذب کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ہم سے سدا وفائیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کبھی بھی آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ہمارا ساتھ انشاءاللہ تا حیات ہے، تا قیامت ہے، ہم نبھانا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو نبھائیں گے میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ دیکھیں میں نے مظفر وارثی کی ایک شعر آپ کو ایک لائن سنائی، وہی مظفر وارثی کہتے ہیں اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا تو نہیں جاتا۔ جب آپ کی سوچ کامل ہو، آپ کا جذبہ اکمل ہو، آپ کا ولولہ امر ہو، تو ہر دیوار ٹھوکر پہ ہوتی ہے، ہر رکاوٹ ایک زینے کا کام دیتی ہے، اور انشاءاللہ چونکہ یہاں کے باسیوں کی سوچ جذبہ امر اور کامل ہے، تو انشاءاللہ 7 تاریخ کو آپ کی فتح ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح ہوگی، اور آپ کے مسائل کی شکست ہوگی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، محترم سعید غنی صاحب موجود ہیں، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں جس طرح میں نے کہا کہ آخری تقریر ہے، میں یہاں کی تنظیم کو، یہاں کے باسیوں کو
خراج تحسین ضرور پیش کروں گا کہ جس احسن طریقے سے، جس پرخلوص طریقے سے، جس جوش اور جذبے سے آپ نے سلیکشن کی کمپین چلائی ہے وہ لائق سلام ہے، لائق تحسین ہے۔ اب اسی جوش سے، اسی جذبے سے آپ نے 7 تاریخ کو گھر سے نکلنا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور کروانا بھی ہے۔ عتیق بھائی کہیں ہوں گے، میری آواز سن رہے ہوں گے، نئی بھائی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی پارک کو پردہ پارک بنائیں گے، تو مجھے نجمی عالم صاحب تشریف لائے ہیں، آپ ان کی آمد سے بہت مشہور ہیں اور ویلکم نجمی بھائی، آپ کا میئر کراچی آ چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو عتیق بھائی آپ نے یہ کہا نہیں کہ اس پارک کو ہم پردہ پارک بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن عتیق بھائی مجھے پتا ہے کہ میری پنجابی سوداگران کی مائیں اور بہنیں ووٹ نہیں دیتی، تو میری یہ درخواست ہے کہ اس بار پنجابی سوداگران کی مائیں اور بہنیں بھی اپنا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈالیں گی اور اس ہراول دستے کا حصہ بنے گی، تاکہ آپ اور میں مل کے میرے مسائل، آپ کے مسائل، اس شہر کے مسائل کا کلا کما کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، بہت